جب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نام نظر آ رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ میں اس وقت شامل تو ہو چکے ہیں، لیکن جس قسم کے وعدے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے تھے کہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں کون لوگ ہیں اور ان کے غزہ اور اسرائیل کے حوالے سے کیا بیانات رہ چکے ہیں ابھی تک۔ آج امریکی سیاست کا ایک اہم موڑ ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں مسلمان اور عرب امریکن ووٹرز سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے غزہ اور لبنان میں اسرائیل کی جنگ اور اس کے جرائم پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے ڈیئربورن اور مشیگن کا دورہ کیا، جسے عرب امریکن دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ محض ایک سیاسی ڈرامہ تھا کیونکہ ٹرمپ نے اپنی نئی کابینہ میں جتنے بھی لوگوں کو رکھا ہے وہ بہت ہی زیادہ اسرائیل نواز لوگ ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا۔ ناظرین، اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل میڈیا پہ دعوے کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے مڈل ایسٹ میں جب وہ تھے اس وقت امن تھا اور اب وہ دوبارہ آ کے امن قائم کریں گے، لیکن ناظرین یہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی جو مجوزہ کابینہ ہے اور جو ان کے ممبران ہیں، انہوں نے اسرائیلی جارحیت کی بہت بھاری انداز میں حمایت کی ہے، اور یہ لوگ نہ صرف اسرائیل کو فوجی اور سفارتی مدد جاری رکھنا چاہتے ہیں بلکہ اسرائیلی جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں اس کی سوچ کو بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ پیلسٹینین جو ٹیریٹری ہے اس پر غیر قانونی قبضے کے حامی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم جاری ہیں اور جہاں تک اکتوبر 2023 سے ابھی تک 43,000 سے زیادہ شہری شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی خصوصی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے طریقے نسل کشی کے مترادف ہیں۔ آئیے آپ کو ٹرمپ کی مجوزہ کابینہ کے بارے میں کچھ اہم ارکان کے حوالے سے تفصیلات بتاتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مارکو روبیو، ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے نامزد کیا ہے۔ روبیو نے اگرچہ کچھ عرصے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک کون آرٹسٹ اور کون مین کہا، لیکن وہ ہمیشہ سے اسرائیل کے حامی رہے ہیں۔ اکتوبر 2023 میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو حماس کو مکمل طور پر تباہ کر دینا چاہیے۔ انہوں نے اس کو ضروری قرار دیا اور کہا کہ اس کی قیمت خوفناک ہوگی لیکن یہ ضروری ہے۔ روبیو نے اسرائیلی آباد کاروں یا سیٹلرز کے خلاف امریکی پابندیوں کی بھی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے بائیڈن انتظامیہ کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ اسرائیل امن چاہتا ہے اور اسرائیلی امن کے لیے جو بھی کر رہے ہیں وہ امن کے لیے کر رہے ہیں، لیکن فلسطینی امن کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کو ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ ناظرین، سیکرٹری آف ڈیفنس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے پیٹ ہیگسیت کا انتخاب کیا ہے جو فاکس نیوز کے میزبان ہیں۔ انہوں نے 2018 میں یروشلم میں ایک کانفرنس میں مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ وہاں تیسرے مندر کی تعمیر ممکن ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی مقدس ترین جگہوں کی بھی بے حرمتی کرنے سے نہیں ڈرتے۔ انفیکٹ جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو کچھ ایون ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز نے کہا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا نعرہ تھا امریکہ فرسٹ، اس سے ہٹ کے یہ اسرائیل فرسٹ کی بات لگتی ہے۔ بالکل، اور اسرائیل میں امریکی سفیر کے لیے مائک ہکبی کو نامزد کیا ہے۔ ہکبی نے 2008 میں کہا تھا کہ فلسطینی کوئی قوم نہیں ہے، یہ صرف اسرائیل سے زمین چھیننے کا ایک سیاسی ہتھیار ہے۔ انہوں نے یروشلم کو بھی تقسیم نہ کرنے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ اسرائیل کی حدود اقوام متحدہ نے نہیں بلکہ خدا نے طے کی ہے۔ لیکن ہکبی کی بات کریں تو انہوں نے حال ہی میں 7 اکتوبر کے حملوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ نازی جرائم سے بھی بدتر تھے۔ وہ مغربی کنارے کو یہود اور سامر کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے اسرائیل کو دی گئی زمین ہے۔ اس سے ناظرین یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے لیے ایلیس اسٹیفانک کو منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف جنگ قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینی مظاہرین کے نعروں کو انہوں نے نسل کشی کی دعوت سے تشبیہ دی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انروا جو کہ وہ آرگنائزیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی جس کی ذمہ داری ہے فلسطینیوں کو ایڈ پہنچانا، ان کا کہنا تھا کہ انروا کی فنڈنگ روکنے بھی ضروری ہے۔ اب جہاں بات کریں ڈونلڈ ٹرمپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے لیے تو انہوں نے اس کے لیے مائک والٹز کو چنا ہے۔ مائک والٹز نے 2019 میں اسرائیل کے اس فیصلے کی حمایت کی جب اس نے کانگریس کی رکن رشیدہ تلیب کو ملک میں داخلی سے روک دیا تھا۔ والٹز نے BDS تحریک کو یہودی مخالف قرار دیا اور نیتنیاہو کی مضبوط کارروائیوں کی تعریف کی۔ یہ تمام تقرریاں ظاہر کرتی ہیں کہ ٹرمپ کی آئندہ حکومت بھی اسرائیل کی حمایت اور فلسطینیوں پر ظلم جاری رہے گا۔ ان کی عرب امریکیوں سے ہمدردی کا اظہار محض صرف ایک سیاسی ڈرامہ تھا۔ حقیقت میں ان کی پوری ٹیم اسرائیلی جارحیت اور غیر قانونی قبضوں کی حامی ہے۔ جب ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری جو انہوں نے مجوزہ کابینہ کا اعلان کیا اس ٹیم کو دیکھتے ہیں تو ناظرین یہ واضح ہوتا ہے
کہ یہ لوگ گریٹر اسرائیل کے تصور کے حامی ہیں، اور یعنی وہ تمام فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کے قبضے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک فلسطینیوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں اور وہ لوگ اسرائیل کی ہر کارروائی کو درست قرار دیتے ہیں، اور انفارچونیٹ جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے 2 اسٹیٹ سلوشن کی اسرائیل اور فلسطین کے، اس کو یہ مکمل طور پر ایک طرف رکھ کے آگے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ لوگ مذہبی بنیاد پرستی کا سہارا لے کر اسرائیلیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکبی کا کہنا تھا کہ یہ زمین خدا نے اسرائیل کو دی ہے، جبکہ پیٹ ہیگسیت کا کہنا تھا کہ یہ یہودی خدا کے منتخب لوگ ہیں۔ یوں وہ سیاست میں مذہب کو گھسیٹ کر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو جائز ٹھہرا سکتے ہیں۔ اور اریبہ یہاں پہ یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو تمام لوگ ہیں یہ سیاسی مذاکرات یا امن عمل کے بالکل خلاف ہے۔ جیسے کہ مارک روبیو کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ممکن نہیں ہے، اور ہیگسیت کہتے ہیں کہ ریاست کے 2 ریاستی حل ناممکن ہے، اور ایلیس اسٹیفانک اسے اچھائی اور برائی کی جنگ قرار دیتی ہیں۔ یعنی یہ لوگ صرف فوجی طاقت کے استعمال میں یقین رکھتے ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف عالمی احتجاج کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اقوام متحدہ کی رپورٹس کو مسترد کرتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کو نظر انداز کرتے ہیں اور فلسطینی شہریوں کی ہلاکتوں کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو ٹیم ہے یہ امریکہ کے مفادات کے بھی خلاف کہا جا رہا ہے اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ایکسٹریمسٹ پالیسیز سے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی ساکھ کو مزید کمزور کریں گے۔ عرب اور مسلم دنیا میں امریکہ کے خلاف نفرت بڑھے گی اور علاقے میں امن اور استحکام کے امکانات مزید کم ہو جائیں گے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی عوام خاص طور پر نوجوان نسل اسرائیل کی اندھی حمایت کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے اور انصاف کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن ممکن ہی نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ کی مجوزہ ٹیم ان آوازوں کو سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ ٹرمپ نے اپنی کابینہ میں کچھ بہت ہی حیران کن تعیناتیاں کی ہیں۔ مثال کے طور پر ایلون مسک اور فاکس نیوز کے سابق ہوسٹ پیٹ ہیگسیت جیسے لوگوں کو شامل کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ان کی ٹیم میں ایسے لوگ شامل ہیں جو پاکستان، انڈیا اور مشرق وسطیٰ کے بارے میں انتہائی متعصبانہ خیالات رکھتے ہیں۔ بالکل ریبا، آپ نے درست جانب اشارہ کیا۔ سیکرٹری خارجہ کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اس کے عہدے پر سینیٹر مارکو روبیو کی تقرری خاص طور پر تشویشناک ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے جولائی میں امریکن سینٹ میں بھارت کی اندھا دھند حمایت کی اور پاکستان کے خلاف ایک جارحیت نما بل پیش کیا، اور انہوں نے ایک امریکہ انڈیا دفاعی تعاون ایکٹ کا مطالبہ کیا تاکہ چین کو روکنے کے لیے اور انڈیا کو مضبوط کیا جا سکے۔ روبیو کا پاکستان اور ایران کے بارے میں موقف بھی انتہائی سخت ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ روبیو اسرائیل کی غزہ پر بمباری کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل حماس کے ہر عنصر کو تباہ کر دے۔ یہ بیان ان کی انتہا پسندی اور اس طرح کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ روبیو چین کے بارے میں بھی یہی رویہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ چین امریکہ کا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن ہے۔ اور ناظرین، اب بات کریں قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر مائک والٹز کی تقرری بھی کی گئی ہے، جو پاکستان کے بارے میں بہت منفی خیالات رکھتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی حکومت اور اداروں پر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں۔ والٹز نے ٹرمپ کے بہت بڑے حمایتی ہیں اور ان کی غلط پالیسیز کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ اور اس سے بھی خطرناک اپوائنٹمنٹ ہے تلسی گیبرٹ کی، جن کو نیشنل انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر بنایا گیا ہے۔ وہ بھی پاکستان کے خلاف کافی سنگین بیانات دے چکی ہیں۔ انہوں نے 2017 میں کہا اور پاکستان پر بہت بڑا الزام ڈالتے ہوئے کہا کہ جب تک پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دیتا رہے گا تناؤ جاری رہے گا۔ یہ کافی سنگین الزام ہے۔ دیکھا جائے تو الزامات تو ان تمام شخصیات کی جانب سے لگائے جاتے ہیں اور بے بنیاد الزامات ہیں جن کی پاکستان نے بار بار تردید بھی کی ہے۔ اور دیکھا جائے تو پاکستان ہے تو پارٹنر آف پیس امریکہ کے ساتھ بننا چاہتا ہے، اور امریکہ کو پوری تاریخ میں پاکستان نے سپورٹ کی ہے وار اینڈ ٹیرر کے اگینسٹ، اور پھر بھی امریکہ نے پاکستان کو وہ ریٹرن نہیں دیا جو اس کو دینا چاہیے تھا، اور مسلسل دباؤ ہی بڑھاتے رہا ہے۔ اور ناظرین، اب ہم مزید تقرریوں کی طرف جائیں تو CIA کے سربراہ کے طور پر جان ریڈکلف کی تقرری بھی بہت پریشان کن ہے۔ وہ چین اور ایران کے خلاف انتہائی سخت موقف رکھتے ہیں، اور انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل میں لکھا تھا کہ چین امریکہ پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے چینی کمپنیز پر بلا ثبوت الزامات لگائے۔ 2020 میں انہوں نے ایران
ایران پر بھی جھوٹے الزامات عائد کیے تھے۔ امریکہ کے سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی یہ ٹیم پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کامران بخاری کہتے ہیں کہ پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ترجیحات میں تیسرے نمبر پر ہوگا، یعنی پاکستان کو خود کو مددگار ثابت کرنا ہوگا، جو کہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ ناظرین، یہاں پہ سیاسی مبصر عزیر یونس کی بات کریں تو ان کا کہنا تھا کہ نئی جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی توجہ صرف مشرقی وسطیٰ اور ایران پر ہوگی۔ وہ ایران پر دباؤ بڑھانا چاہیں گے اور اسرائیل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ خاص طور پر وہ سعودی عرب کو اسرائیل کو تسلیم کرنے پر دباؤ ڈالیں گے، جو کہ فلسطین کی موجودہ صورتحال میں ناممکن لگتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔